بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو عمران میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. اس ہفتے کا ریپ اپ اور آنے والے ویک کا آؤٹ لک ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک لاسٹ ریمائنڈر آپ لوگوں کو دے دوں کہ ٹوڈے دیٹ از دا 24th of February از دا لاسٹ ڈے ٹو اویل any kind of discount. I repeat, any kind of discount, whether it's for the small investors, whether it's the monthly fee structure discount, whether it's the quarterly, half yearly or the annual discount. ہر طرح کے, چاہے وہ پی ایس ایکس کے لیے ہو, چاہے وہ کموڈیٹیز کے لیے ہو, پی ایم ای ایکس کے لیے ہو یا انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے ہو, all the discounts are being closed now. اور اس کے بعد پھر آپ میں سے کوئی بھی اگر مجھ سے رابطہ کرے اور پھر یہ کہے کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ میں انٹرسٹ ہے تو کائنڈلی پھر اس کو آپ اوائڈ کیجیے گا, کیونکہ پھر مطلب جو ٹائم لائن ختم ہو جاتی ہے تو پھر میں ڈسکاؤنٹس جو ہے وہ نہیں آفر کر رہا ہوتا. اس ہفتے کی اگر بات کریں تو ایگزیکٹلی ہم نے لاسٹ ویک میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ 41,600 سے نیچے کلوزنگ ہوئی ہے, وہ بیئرس کو فردر اسٹرینتھ دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اور 40,690 واز دا گیون ٹارگیٹ فار دا ویک. اس ہفتے ہم نے 40,623 کا ایک لو ٹیسٹ ہوتے ہوئے دیکھا. 40,690 کا ہم نے لیول بتایا تھا, 40,623 نیئر اباؤٹ اسی تھوڑا سا اس سے 70 پوائنٹس نیچے انڈیکس گیا, اور پھر کلوزنگ جو ہے 40,707 پہ ہم نے دیکھی. 41,212 کا انڈیکس نے ایک ہائی اس سے پہلے پوسٹ کیا تھا. جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیکس کی جو والیومز ہیں KSE 100 انڈیکس اسٹاکس کے, وہ مڈ دسمبر سے اب تک کے لوئسٹ لیول پہ ہیں. 381 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے ہمیں. اب ان سارے لوگوں کے لیے وہ اگین ایک بڑی زندہ مثال ہے جو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ والیومز جو ہے وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے دکھا رہے ہوتے ہیں یا والیومز کا آنا بہت اچھا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ والیومز کا کنسسٹنٹ ہونا بڑا اچھا ہوتا ہے. اگر والیومز لو سے بڑھنا شروع ہوں اور ہائی تک جائیں تو نتھنگ لائک اٹ, لیکن اگر لو پہ والیوم نہیں ہے اور ہائی پہ والیوم آ گئے تو یہ مطلب ہے کہ ڈسٹریبیوشن ایٹ ہائیز ہے. میں بہت ساری مثالیں آپ لوگوں کو دے چکا ہوں. 28 ملین شیئرز کا کام ہوتا تھا, 20 ملین شیئرز کا کام ہوتا تھا, 25 ملین شیئرز کا کام ہوتا تھا PPL OGDC میں, جب یہ OGDC 100 سے اوپر تھا یا PPL 80 سے اوپر تھا. آج کہاں ہیں والیومز؟ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈسٹریبیوشن ایٹ ہائیز کیا ہوتا ہے. ادروائز پھر بہت سارے لوگ, اب مجھ سے آج بھی بہت سارے لوگ جو یوٹیوب پہ یا ٹویٹر پہ یا ایون فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, جہاں مجھے فالو کر رہے ہیں, مجھے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ PPL ہولڈ یا سیل, OGDC کا ایوریج کہاں کریں. تو پھر اس طرح کے کوشچنس تو پھر ہوتے رہتے ہیں نا. تو بہتر یہ ہے کہ اگین میں کہتا ہوں کہ ٹپس سے جان چھڑائیں, یہاں وہاں کی خبروں سے جان چھڑائیں جو آپ کو ہر وقت نیوز پہ یا جو ٹپس بانٹنے والے لوگ ہیں یا جو ٹریڈر حضرات ہیں وہ ہر وقت آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ بس بائی کر لو, ایوریج کر لو. تو ان سے بچیں اور ڈھنگ کا کام کریں, سیکھ کے کریں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے ہی سیکھ لیں, کچھ تو سیکھ لیں, کسی سے تو سیکھ لیں, سیکھ کے کام کریں تو بہتر طریقہ ہوگا. اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں بھی حاضر ہوں. اور اگر میں اپنی بات کروں, الحمدللہ بڑی بات نہیں کرتا, لیکن اگر جس طرح سے میں آپ لوگوں کو کچھ ہنٹس دے رہا ہوتا ہوں, جو میرے نان پریمیم سبسکرائبرز ہیں یا میرے یوٹیوب پہ یا ٹویٹر پہ میرے فالوورز ہیں, انسٹاگرام پہ میرے فالوورز ہیں, فیس بک پہ میرے فالوورز ہیں, ان کو میں جو ہنٹس دے رہا ہوتا ہوں, جو چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں, ہڈن انڈیکیٹرز ان کو بتا رہا ہوتا ہوں, آن اسکرین انڈیکیٹرز کی بات نہیں کر رہا. تو ہڈن جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں, یہی تو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے نا. اب اس میں ٹھیک ہے, مطلب ایک آدھ دفعہ چیز غلط بھی ہو جاتی ہے. اگین جیسے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی روبوٹ تو نہیں ہوں جس میں آپ الگوریدم فٹ کریں اور وہ اس کا رزلٹ دے دے, نہیں, میں انسان ہوں. لیکن اگر جو پرسنٹیج آف ایکیوریسی ہے وہ اگر الحمدللہ 70-80% ہے تو آپ دیکھ لیں کہ چوز کس کو کرنا ہے.
تو آنے والے ہفتے کی اگر بات کروں تو یہ میں نے انڈیکیشن کل بھی بتائی تھی کہ ویکلی کلوزنگ جو ہے وہ ہم فالنگ 3 میتھڈس پہ دیکھ رہے ہیں کینڈل اسٹک چارٹس کے اوپر, اور وہ فالنگ 3 میتھڈ جو ہے وہ کنفرم ہو گیا. پلس اگر ڈے کی بات کروں تو ڈے پہ ہم نے 3 انسائڈس ڈاؤن پیٹرن بنتے ہوئے دیکھ لیا, اور ڈے کی اور ویک کی دونوں کلوزنگ جو ہے وہ 40,800 سے نیچے, جو کہ شارٹ ٹرم بیسس پہ ایک اچھا ایسا ایک لیول تھا جو کہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بلز اور یعنی کہ یا کریکشن اور بیرش ریورسل کے بیچ میں ایک 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 بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ تو خیر ٹوٹ گیا انٹر ڈے بیسس پہ, تو انڈیکس اپنے اس لیول سے نیچے آ گیا. اب آنے والے ہفتے میں جو بیز کی اسٹرینتھ ہے وہ ہم فردر انکریز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور آنے والے ہفتے میں بیز جو ہیں وہ 40,650 سے یا 600 سے 40,480 تک انڈیکس کو ڈریگ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اب یہ 40,480 یا 550 کے بیچ کی جو رینج ہے نا, یہ آخری پڑاؤ ہے. اس کے نیچے نیچے اگر چیزیں رہتی ہیں, آئی ریپیٹ, اس کے نیچے نیچے اگر چیزیں رہتی ہیں اور سے گھنٹے بھر کے لیے بھی رہتی ہیں, والیومز نہیں آتے, تو پھر ایک فری فال کا جو ایک انڈیکیشن ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جائے گا, اینڈ دیٹ کین ایگریویٹ دا سیلنگ پریشر ٹل 40,280 اور 40,100 ایریا. اور پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے پھر 39,500 اور 38,000 کے لیول جو ہیں وہ دوبارہ سے ویزیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اگین جو میں نے پہلے ہی بتاتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا کوشس اپروچ اپنا کے ہی کام کریں, اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مارکیٹ کے لوز ابھی پورے نہیں ہوئے. اوپر کی جانب 40,950 یا 41,100 ویک کے لیے ایک ریزسٹنس ہے, اور جو ٹاپ فار دا ویک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 41,400 کی رینج کا کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ باٹم فار دا ویک از سین ایٹ 40,280 اور 40,100 ایریا. باٹم فار دا ویک کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگریسو شارٹ کورنگ ہو سکتی ہے. باٹم فار دا ویک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ اگریسو بائی شروع کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.